جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 25 سال، تو میرے آقا کریم علیہ السلام تجارت فرماتے تھے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی عمر سے آپ نے کام شروع کیا، بکریاں چرائیں، مختلف جو ہے وہ تجارتی قافلے لے کر گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا یمن بھی گئے حضور، جو موجودہ عمان ہے اس خطے میں بھی حضور تشریف لائے، حبشہ بھی حضور تشریف لے گئے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اور شام بھی حضور تشریف لے گئے۔ تو تجارتی قافلے حضور لے کر جاتے، اور آپ کی شہرت بھی تھی۔ تو مکے میں ایک خاتون جو بہت بڑی بزنس وومن تھیں اور بہت ہی نفیس خاتون اور پاک دامن خاتون، وہ تجارت کرتی تھیں اور ان کے قافلے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب آپ کی شہرت سنی تو آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے تجارتی قافلے لے کر جائیں تو میں جتنا پروفٹ دوسروں کو دیتی ہوں میں اس سے ڈبل آپ کو دیا کروں گی، کیونکہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو میرا مال اگر یہ لے کر گئے تو مال میں برکت ہی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام نے آفر قبول کی اور سیدہ خدیجہ کا مال لے کر، 25 سال کی عمر مبارک ہے، شام کی طرف جب حضور گئے، حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کو میسرہ کہتے تھے، تو آپ نے ان کو بھی ہمراہ کر دیا کہ تم ساتھ جاؤ اور خیال رکھنا، بہت زیادہ خیال رکھنا۔ شہرت تو سن چکی تھی، اب مال تجارت دے کر بھی مزید خوبیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور ہمارے یہاں جو ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ خواتین بزنس نہیں کر سکتی، مطلب خواتین کام نہیں کر سکتی، خواتین بزنس نہیں کر سکتی، عام طور پہ ایک مت ہے، بولا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ تو خاتون اول جو اسلام کی ہیں وہ خود ایک بزنس وومن تھی، اس سے بڑا اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے؟ ہاں، سیدہ خود نہیں جاتی تھی قافلے لے کر، وہ خود گھر میں رہتی اور قافلے تجارت کے لیے روانہ کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے خاص غلام کو بھیجا، اور تو کئی غلام تھے لیکن خاص طور پہ میسرہ کو بھی بھیجا کہ تم جاؤ ساتھ اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے ہر حکم کو ماننا اور مجھے آ کے سارا احوال بتانا۔ میسرہ کہتا ہے کہ جب ہمارا قافلہ چلا شام کی جانب تو وہاں ایک شہر تھا شام کا جسے بصرہ کہا جاتا تھا، یہ مکے سے تقریباً کوئی 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب قافلہ گیا تو ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ اس مقام پہ جب ایک گرجا گھر کے پاس ایک درخت تھا، نبی کریم علیہ السلام اس درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ تو وہ جو راہب تھا وہاں کا، پہلے بھی 12 سال کی عمر میں حضور تشریف لائے تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس کا نام بحیرہ تھا، لیکن اس دفعہ جس راہب سے ملاقات ہوئی اس کا نام تاریخ میں نستورہ بھی کہتے ہیں اور نستور بھی کہتے ہیں۔ وہ آیا، دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں اور بڑے غور سے آپ کو دیکھنے لگا، پھر اندر گیا گرجے میں، کتاب نکال کے لایا اور اس کے صفحے پلٹتا گیا اور حضور کی زیارت کرتا رہا، پلٹتا رہا اور حضور کی زیارت کرتا رہا۔ پھر میسرہ سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، لال ڈورے ہوتے ہیں آنکھوں میں؟ اس نے کہا ہاں ہوتے ہیں۔ میسرہ کہنے لگا کہ کتابیں میں نے ساری دیکھ لی، نشانیاں میں نے ساری دیکھ لی، تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء کے کسی اور نے آرام نہیں کیا اس طرح، میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی۔ پھر اس نے میسرہ سے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ یہ اعلان نبوت فرماتے اور میں ان پر ایمان لاتا۔ پھر اس نے میسرہ کو ایک نصیحت کی، کہنے لگا میسرہ میری ایک بات یاد رکھنا، ان کی غلامی میں اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام شام کے بازار پہنچے، آپ نے مال تجارت سجایا، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نبی نے مال تجارت سجایا، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ وہ جو یو ایس پی تھی، جو یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا آپ کا، آج کی اصطلاح میں جو بات کی جاتی ہے، وہ خاص بات کیا تھی؟ بازار ایک ہی ہے، سب نے مال سجایا ہوا ہے،
لیکن حضور علیہ السلام کا مال تجارت سب سے پہلے فروخت بھی ہو گیا اور نفع بھی آپ نے سب سے زیادہ کمایا۔ خاص بات کیا تھی؟ وہ خاص بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے مال کے دو حصے کیے، ایک کے پرائز زیادہ، ایک کے کم ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ کیوں، تو بتایا گیا کہ اس لیے کہ راستے میں کچھ مال گیلا ہو گیا بارش کی وجہ سے، اس کے پرائز کم ہیں، اس کے پرائز زیادہ ہیں، اور مال کا عیب بتا کر اپنے مال کو بیچا۔ تو مارکیٹ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک ایسا تاجر بھی آیا ہے جو اپنے ہی مال کا عیب بتا کے بیچ رہا ہے۔ آپ کے گرد سارے لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ تجارت کا یہ انوکھا انداز کہ مال کا عیب بتایا اور پھر مال بیچا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بعد میں مدینہ شریف میں بھی ایک مرتبہ ایک بازار سے گزرے تو صاحب مال بیچ رہے تھے، آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا تو اندر نمی محسوس ہوئی۔ حضور نے فرمایا یہ مال نیچے سے گیلا کیوں ہے؟ حضور ذرا پانی لگ گیا تھا تو میں نے نیچے رکھا۔ آپ نے فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یعنی مال کا عیب ظاہر کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ہاں جیسے پیٹی کے اندر اوپر جو فروٹ رکھے جاتے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور نیچے بوری کے اوپر جو ہے وہ تو بڑا خاص مال ڈالا جاتا ہے، نیچے وہ جہاں تک سوا جاتا ہے نا وہاں تک تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے آگے مال کا عیب بیان کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور گیلا ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ شام کے بازار میں حضور کا مال سارا فروخت ہو گیا، نفع بھی زیادہ ملا، اور آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب نفع ہاتھ میں آیا تو آپ نے شام کے بازار سے وہ مال خریدا جسے مکے میں بیچنا تھا، اس مال کو اونٹوں پر لدوایا اور واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب میسرہ کہتا ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جہاں دھوپ زیادہ ہوتی وہاں دو ابر کے ٹکڑے آ جاتے اور حضور پہ سایہ کر دیتے، ایسا معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کے پر محسوس ہوتے مجھے، اور وہ واقعی فرشتے تھے، دو فرشتے ساتھ ساتھ چلتے۔ یہ قافلہ جب مکے کے حدود میں داخل ہوا واپس تو سیدہ خدیجہ اپنے گھر کی چھت پہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ جیسے حضور کی سواری قریب آئی تو دیکھتی ہیں کہ اوپر دو بدلیاں ہیں جو سایہ کیے ہوئے ہیں، دھوپ میں حضور کے اوپر سایہ ہے اور حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر حضور آئے اور آ کر سارا حساب کتاب انہیں دیا، اور وہ حیران ہوئی کہ نفع بھی اتنا زیادہ، ہر کام ہر بات بتائی اور بتا کر حضور چلے گئے۔ اور جب حضور تشریف لے گئے تو ان کا غلام میسرہ آیا، وہ پیچھے تھا، جب وہ پہنچا اس نے ایک ایک واقعہ بتایا کہ کس طرح آپ کو درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے، کس طرح بادل جو ہے وہ آپ پہ سایہ کرتا تھا، کس طرح نستور نے، اس راہب نے کس طرح آپ کی نبوت کی گواہی دی، یہ اور مال تجارت اس خوبی کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے بیچا اور اتنا نفع کمایا کہ اس سے پہلے قریش میں سے کسی نے اتنا نفع نہیں کمایا تھا۔ جب یہ ساری خوبیاں دیکھیں تو وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچنے لگیں کہ کاش یہ اگر میرے ہم سفر ہوں، میرا ان کے ساتھ نکاح ہو تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا، اور پھر آگے چل کے جو معاملہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح سیدہ کے ساتھ کس طرح ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔